جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد المالک۔ دا سٹارز میکر اکیڈمی کی طرف سے آج پھر ہم ایک بڑی نایاب ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کے بہت بڑے مسائل کے اوپر، جو ایجوکیشنل مسائل ہوتے ہیں خاص طور پر طلباء میں، ان کے اوپر بات چیت کریں گے۔ پہلے کی طرح آج پھر ہم نے ایک بہت عظیم شخصیت کو آج مہمان جو ہے اس میں الحمدللہ ہر ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے ہمارے جو طالب علم ہیں وہ جابس کر رہے ہیں جی بلایا ہے، جو کہ پروفیسر ہیں ایم یو کالج لاہور میں۔ اس کے علاوہ ان کا تعلق پی پی ایس سی اور دیگر جاب سے ریلیٹڈ اگزام کی پریپریشن سے ہے، جو کہ بہت سارے اداروں میں کام کر چکے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں جناب پروفیسر خلیل احمد صاحب کا کو ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، انہوں نے ہمیں آج سعادت بخشی۔ تو میں آپ سے سر پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے آج تک بہت سارے طلباء کو پڑھایا، تو آپ کی نظر میں کتنے ایسے آپ کے طلباء ہیں جو کامیاب ہو گئے یا آپ سے فیض یاب ہوئے؟ جی سر، آپ کا بہت شکریہ۔ سر میرے طالب علم جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر الحمدللہ وہ جابس کر رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جس میں چھوٹے سے چھوٹے گریڈ سے لے کے 7 گریڈ سے لے کے اور 17 گریڈ تک ہمارے جو طالب علم ہیں وہ الحمدللہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ سر میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو جاب سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں، پی پی ایس سی ہے، ایف پی ایس سی ہے، تو اس میں طلباء کو سب سے بڑا مسئلہ کیا درپیش ہوتا ہے؟ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ طالب علم، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی، اور وہ محنت نہیں کرتے، صرف اپلائی کر دیتے ہیں اور پیپر دینے چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں یہ جاب جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ اگر کچھ جو طالب علم ہیں وہ محنت کرتے بھی ہیں تو وہ غلط ڈائریکشن میں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، بتانے والا نہیں ہوتا، یا بتانے والا بھی ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا اس جاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس سے وہ مختلف قسم کی جو بکس وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بکس انہیں ان کو جابس کو حاصل کرنے میں مدد نہیں دیتی۔ یعنی اپنے لحاظ سے وہ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ پیپر میں جا کے بیٹھتے ہیں تو انہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس سے بالکل الگ ہے، جی تو بالکل، مایوسی ان کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ تو ہم نہیں کر پا سکتے۔ جی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں، جی محنت بھی بہت سے طالب علم بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ان کا جو رزلٹ ہے وہ ان کے حق میں نہیں آتا، کیونکہ وہ غلط ڈائریکشن میں محنت کر رہے ہوتے ہیں، غلط مواد پڑھ رہے ہیں، غلط بکس پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی گائیڈ لائن نہیں ہے، تو جو کہ بہت بڑی وجہ ہے ناکامی کی۔ ورنہ ہمارے جو طالب علم ہیں ہم انہیں اچھی گائیڈ لائن دیتے ہیں، انہیں نوٹس دیتے ہیں، انہیں اچھی بکس جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں، انہیں اچھا انوائرمنٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو طالب علم ہیں بہت کم وقت میں الحمدللہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب کہ اسٹوڈنٹ کے لیے اس مسئلے کا جو سب سے بڑا حل ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو ایک ایسے ادارے کی سلیکشن کریں جس میں انہیں پتہ ہو کہ وہ آلریڈی اس پہ کام کر رہا ہے، اور ایسے اساتذہ کا منتخب انہیں کرنا چاہیے جو اس میں ایکسپیرینس لیں، جنہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، جو خود بھی ایسے فیزز سے گزریں۔ تو سر میرا آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریسنٹلی ہمارے اہل علاقہ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ یہ سیشن ہمارے سینٹرل پارک کے ایریا میں شروع کرنے جا رہے ہیں، تو سر آپ کے ذہن میں ہمارا کیسے خیال آیا، اور دوسرا یہ کہ آپ کا ہمارے اہل علاقہ کے لیے کوئی میسج ہو تو آپ کائنڈلی وہ اس پہ۔ جی سر بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے ادارے میں مجھے موقع دیا۔ دوسرا یہ کہ اہل علاقہ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ دور دور تک بھی یہاں کوئی اس قسم کا ادارہ نہیں ہے، اور یہاں کے جو طالب علم ہیں جو تیاری کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ابھی کانسٹیبل کی جابز آئی ہیں، اس کا ہم جو سیشن ہے انشاءاللہ وہ 14 نومبر سے سٹارٹ کر رہے ہیں، منڈے سے۔ اس کے علاوہ ہم 1 پیپر کے لیے جو جنرل نالج ہے، کیونکہ جنرل نالج بیسڈ ہی ساری جابز ہوتی ہیں، جو گریڈ 9 سے لے کے گریڈ 17 تک جو پبلک سروس کمیشن جو جابز دیتا ہے، تو اس کا بھی ہم پروپر انشاءاللہ جو سیشن ہے وہ 14 نومبر سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور جس میں ہر سبجیکٹ کا جو ماہر ہے، جس نے پہلے جابز کے بچوں کو پڑھایا ہوا ہے اور مختلف اچھے جو ادارے ہیں لاہور کے ان میں وہ پڑھاتے رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اپنی خدمات یہاں پہ دیں گے۔ اور یہاں پہ جو اہل علاقہ ہیں ان کے لیے بہت ہی نادر موقع ہے کہ یہاں پہ، کیونکہ یہاں سے سفر کرنا، آنا اور جانا، اور اتنا ٹائم جو طالب علموں کا جو ضائع ہو، تو وہ سفر کی اخراجات بھی ہیں اور وقت کی ضیاع بھی ہے،
تو یہاں پہ یہ کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اہل علاقہ کے لیے کہ وہ اس ادارے کو جوائن کریں، اور انشاءاللہ جو ہماری جو کامیابی ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ 100% ہے انشاءاللہ. اچھا سر، یہ ابھی ریسنٹلی ہمیں جو آپ کے توسل سے پتہ چلا کہ کانسٹیبل کے لیے کچھ پنجاب پولیس میں بھرتیاں آئی ہیں، تو سر آپ کائنڈلی تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دیں کہ اس میں اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس میں ایج لیمٹ کیا ہونی چاہیے اور ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے؟ جی 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ اس کی شرائط کیا ہے اپلائی کرنے. جی، پہلی چیز تو یہ کہ اس کے لیے میٹرک ہو، اور میٹرک میں 50% نمبر ہونا، یعنی آدھے نمبر ہونا ضروری ہے. دوسرا ہے کہ اس میں ایج جو ہے، یعنی جو عمر ہے وہ 18 سال سے کم نہ ہو اور 22 سال سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اپلائی کرنے کا طریقہ، جہاں تک آپ کا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے جو فارمز ہیں وہ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ سے مل جائیں گے، اور جس طرح آپ لوگ یعنی اپلائی کروا رہے ہیں یہاں سے جو بچے آ رہے ہیں جی ان کو، بالکل الحمدللہ، تو آپ یہ بھی بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ یہاں پہ جو بچے آتے ہیں ان کو خود اپلائی کروا رہے ہیں، اور انہیں ادھر ادھر فارم حاصل کرنے کے لیے اور اس طرح اٹیسٹیشن کے لیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اٹیسٹیشن کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا، بچوں کو یہی بڑی ذہنی پریشانی بن جاتی ہے. جی، تو یہ اس پہ الحمدللہ ہم کام کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسے اور ہم بہتری اسٹوڈنٹ کے لیے، اپنے طلباء کے لیے آسانی پیدا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی اس میں کوئی بہت زیادہ فیس بھی نہیں ہے، صرف 50 روپے اس کی فیس ہے جو فارمز کے ساتھ بچوں کو دینی ہے. اور آپ پہلے سے مطلب کہ بچوں کو یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں کہ آپ ادارے کے اندر ہی ان کو فارمز بھی دے رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے فیکلٹی ممبرز جو ہیں وہ الحمدللہ گزٹیڈ آفیسر ہیں، تو وہ یہاں پہ ہی اٹیسٹ کر دیتے ہیں. تو بچوں کو ایسے کسی کے پیچھے جانے کی یا کسی کے جو ہے منتیں سماجتیں کرنے کی بھی یعنی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ اپنا آرام سے اس فیسلٹی کو بھی اویل کر سکتے ہیں. تو یعنی منیمم ناظرین، اگر کسی نے میٹرک کا بھی ایگزام پاس کیا ہوا، اس کی میٹرک تعلیم بھی ہے، تو آپ کو یہ مایوس ہونے والی بات نہیں سوچنی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یا ہمارے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے. تو الحمدللہ آپ ماہر تعلیم سے ملیں، آپ ایسے لوگوں سے ملیں جن کا اس فیلڈ سے تعلق ہے، تو آپ کے لیے ہزار راہیں ہوتی ہیں. جیسے کہ ابھی سر نے بتایا کہ آپ ابھی پنجاب پولیس میں جو بھرتیاں آئی ہیں اس کے لیے آپ کی ایجوکیشن کا صرف میٹرک ہونا ہی کافی ہے. تو بہت سارے ہمارے طلباء جن کی ایجوکیشن میٹرک ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اس جو بہت ہی مفید موقع ہے اس سے مستفید ہوں اور فائدہ اٹھائیں. تو اس میں مزید اضافہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ جو طالب علم ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑی جابز لینی ہے، مثلاً 14ویں گریڈ کی، 16ویں گریڈ کی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ اس میں اپلائی کریں اور اس میں ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے ایک تو ذہنی جو کیفیت ہے ان کی وہ پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد وہ اس کے ساتھ بھی محنت کر سکتے ہیں، پھر 14 16 17 تک جا سکتے ہیں. اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں ہمارے طلباء میں بھی کہ جنہوں نے پہلے کوئی 7 گریڈ کی جابز لی، بعد میں وہ 14 اور 16 میں چلے گئے. تو یہ محنت کا ہے، صرف خواہش کی بنیاد پہ جابز نہیں ملتی. تو یہ کہ اس میں جو طالب علم جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی 14 16 17 کی جابز ملے، وہ بھی اس میں اپلائی کریں، ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے، جابز کریں، اس کے ساتھ اپنی تیاری بھی کریں. تو یہ میں پھر سے کنفرم کر دیتا ہوں کہ ہم اپنے یہاں اسٹارز میکر اکیڈمی سینٹر پارک میں اس سیشن کا باقاعدہ جو آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ 14 نومبر سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ابھی جو اسٹوڈنٹس کی رجسٹریشن ہے وہ اوپن ہے. اگر آپ ہمارے اس سیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا فون نمبر، ہماری لوکیشن اور ہمارے ویب سائٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی. تو آپ اس مفید موقع سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ پروفیسر خلیل احمد کے ساتھ بہت بڑی ٹیم یہاں پہ آ رہی ہے، کیونکہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.